ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگل اگست کی 11 اور سفر کی 27 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. 20 جولائی کو آنے والے تباہ کن سیلاب کے زخم سرحدی علاقے سلموں کے عوام کے ذہنوں میں آج بھی تازہ ہیں. مقامی لوگ اس خوفناک دن کو یاد کرتے ہوئے اب بھی سہم جاتے ہیں. اچانک آنے والے سیلاب نے نہ صرف بڑے پیمانے پر زرعی اراضی کو تباہ کیا بلکہ رہائشی مکانات، آبپاشی کے نظام، پینے کے پانی کی لائنوں، درختوں اور دیگر املاک کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے. وائس آف لداخ کی ٹیم نے منگل کو سیلاب سے متاثرہ سرحدی علاقے سلموں کا دورہ کیا اور متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کر کے زمینی صورتحال کا جائزہ لیا. اس دوران مقامی لوگوں نے 20 جولائی کو اچانک آنے والے سیلاب کے ہولناک رودات بیان کرتے ہوئے کہا کہ چند ہی لمحوں میں سیلابی ریلے نے معمول کی زندگی کو درہم برہم کر دیا اور لوگوں کو اپنی جان و مال بچانے کے لیے محفوظ مقامات کی جانب منتقل ہونا پڑا. متاثرین کے مطابق سیلابی پانی اور ملبے نے زرعی زمینوں کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا ہے. کئی مقامات پر زرخیز کھیت گہرے نالوں میں تبدیل ہو گئے ہیں جبکہ بڑے بڑے چٹان اور پتھر کھیتوں میں آگ گرنے سے زمین ناقابل کاشت ہو گئی ہے. بس خاندانوں کی مکمل زرعی اراضی سیلابی ریلے کے نظر ہو گئی ہے جس کے باعث ان کے سامنے روزگار اور مستقبل کے سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. مقامی لوگوں نے بتایا کہ سیلاب نے متعدد رہائشی مکانات کو منہدم کر دیا جبکہ کئی گھروں میں پانی اور کیچڑ داخل ہونے سے عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے. متاثرین کا کہنا تھا کہ بعض خاندانوں کے پاس نہ تو کھیتی باڑی کے لیے زمین باقی رہی ہے اور نہ ہی اپنے تباہ شدہ مکانات دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے مناسب جگہ موجود ہے. متاثرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جن خاندانوں کی زمینیں اور مکانات مکمل یا جزوی طور پر سیلاب کی نظر ہوئے ہیں انہیں کسی محفوظ اور مناسب مقامات پر رہائش کے لیے زمین فراہم کی جائے تاکہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ دوبارہ پرامن اور محفوظ زندگی گزار سکیں. سیلاب کے نتیجے میں علاقے میں آبپاشی کی نہروں اور پانی کے دیگر ذرائع کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے جس کے باعث زرعی زمینوں کو آبپاشی کے لیے پانی کی شدید مشکل قلت کا سامنا ہے. اسی طرح پینے کے پانی کی پائپ لائنوں کو نقصان پہنچنے سے کئی علاقوں میں صاف پانی کی فراہمی متاثر ہوئے ہیں. متاثرین نے کہا کہ سیلاب نے نہ صرف مکانات اور کھیت ہی تباہ نہیں کیے بلکہ بڑی تعداد میں اشجار اور میوادار درخت بھی بہا لے گیا جس سے لوگوں کو معاشی نقصان کے ساتھ ساتھ مستقبل میں زرعی پیداوار کے حوالے سے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. سلموں کے متاثرہ عوام نے ضلع انتظامیہ، ہل ڈیولپمنٹ کونسل کرگل اور یوٹی لداخ انتظامیہ سے پرزور اپیل کی ہے کہ متاثرہ خاندانوں کی مشکلات کو ترجیحی بنیادوں پر مد نظر رکھتے ہوئے فوری امداد اور بحالی اقدامات شروع کیے جائیں. متاثرین نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سڑکوں، آبپاشی نہروں، پینے کے پانی کی پائپ لائنوں اور تباہ شدہ زرعی اراضی کی بحالی کے لیے مناسب فنڈز فوری طور پر واگزار کیے جائیں جبکہ مکمل طور پر متاثرہ خاندانوں کے لیے محفوظ رہائشی زمین اور دیگر بنیادی سہولیات کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ 20 جولائی کا سیلاب ان کے لیے ایک قدرتی آفت سے بڑھ کر زندگی بھر کا صدمہ بن چکا ہے. تاہم بروقت حکومتی مداخلت، مناسب معاوضے اور جامع بحالی اقدامات کے ذریعے متاثرہ خاندانوں کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کیا جا سکتا ہے. یوٹی لداخ انتظامی سیکرٹری صنعت و تجارت ہمانشو گپتا نے آئندہ لداخ بک فیسٹیول 2026 کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس کی صدارت کی. فیسٹیول 14 سے 22 اگست تک یوٹی لداخ میں منعقد ہوگا. اجلاس میں فیسٹیول کی تشہیر، ہورڈنگز، پوسٹر اور برانڈنگ سمیت دیگر انتظامات پر غور کیا گیا. ہمانشو گپتا نے زیادہ سے زیادہ عوامی شرکت یقینی بنانے کے لیے مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے وسیع تشہیر پر زور دیا. نیشنل بک ٹرسٹ کے نمائندوں نے فیسٹیول کے کامیابی انعقاد کے لیے ضروریات سے آگاہ کرتے ہوئے مقام پر صفائی ستھرائی، پینے کے پانی کی اور عوامی سہولیات کی مناسب
دستیابی یقینی بنانے پر زور دیا تاکہ شرکاء، مصنفین اور ناشرین کو صاف، محفوظ اور آرام دہ ماحول فراہم کیا جا سکے۔ اجلاس میں انتظامی سیکرٹری اسکول ایجوکیشن بانو پربا، ADDC ریگزن اسپلبون، سپرنٹینڈنٹ انجینئر PHE سید محمد، جوائنٹ ڈائریکٹر DIPR محمد تقی اور نیشنل بک ٹرسٹ کے پروجیکٹ انچارج اشوک دھانکر سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کریل کے وائس چیئرمین حجت الاسلام شیخ حسنین رضوانی اور کانگریس کے سینئر رہنما غلام رضا نے منگل کو حالیہ سیلاب سے متاثرہ علاقے سلموں کا دورہ کیا اور سیلاب متاثرین سے ملاقات کر کے ان کے مسائل اور مشکلات سے آگاہی حاصل کی۔ دورے کے دوران دونوں رہنماؤں نے سیلاب سے متاثرہ مختلف علاقوں کا تفصیلی جائزہ لیا اور مقامی لوگوں سے ملاقات کی۔ اس موقع پر متاثرین نے 20 جولائی کو آنے والے اچانک سیلاب کے نتیجے میں ہونے والے نقصانات، تباہ شدہ مکانات، زرعی اراضی، آبپاشی کے نظام اور دیگر بنیادی سہولیات سے متعلق اپنی مشکلات اور مسائل دونوں رہنماؤں کے سامنے رکھے۔ متاثرین نے بتایا کہ سیلابی ریلے کے باعث علاقے میں لوگوں کو بڑے پیمانے پر مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے، جبکہ کئی خاندان آج بھی بنیادی سہولیات کی کمی اور مستقبل کے حوالے سے تشویش میں مبتلا ہیں۔ مقامی لوگوں نے اپنے مسائل کے فوری ازالے اور متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کام تیز کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس موقع پر حجت الاسلام شیخ حسین رضوانی اور غلام رضا نے متاثرین کی باتیں تفصیل سے سنی اور سیلاب سے پیدا شدہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے متاثرین کو یقین دلایا کہ ان کے مسائل و مطالبات کو متعلقہ ضلع انتظامیہ اور UT لداخ انتظامیہ کے سامنے ترجیحی بنیادوں پر اٹھایا جائے گا تاکہ متاثرہ خاندانوں کو ضروری امداد اور بنیادی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جا سکے۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ قدرتی آفت سے متاثرہ لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا اور ان کی مشکلات کے ازالے کے لیے متعلقہ حکام کی توجہ متاثرہ علاقے کی جانب مبذول کرائی جائے گی۔ سلموں کے عوام نے بھی دونوں رہنماؤں کے دورے کا خیر مقدم کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ ان کے مسائل انتظامیہ تک مؤثر انداز میں پہنچائے جائیں گے اور متاثرہ علاقے میں بحالی و تعمیر نو کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اپنے آخری ہفتے میں داخل ہو چکا ہے، تاہم اب تک کسی اہم قانون سازی یا بامعنی بحث و مباحثے کے خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آ سکے۔ پارلیمانی تعطل کی متعدد وجوہات ہو سکتی ہیں، تاہم بنیادی طور پر متنازعہ فارن کنٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ FCRA میں مجوزہ ترامیم اور حکومت کی جانب سے حد بندی سے متعلق تجاویز میں شفافیت کے فقدان کو اہم عوامل قرار دیا جا رہا ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق موجودہ صورتحال سے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ حکومت پارلیمنٹ کو قومی مسائل پر غور و خوض، اتفاق رائے اور مفاہمت کے فورم کے بجائے ایک ایسی رکاوٹ تصور کر رہی ہے جسے نظر انداز کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ تجزیے کے مطابق محض پارلیمانی اکثریت کسی بھی اقدام کو منظور کرانے کے لیے تکنیکی طور پر ضروری ہو سکتی ہے، لیکن جمہوریت صرف عددی اکثریت تک محدود نہیں۔ جمہوری نظام کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ مختلف سیاسی اور سماجی آراء کے درمیان اتفاق رائے کو فروغ دیا جائے اور اختلافات و تنازعات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ جب تک امریکہ اسلام آباد مفاہمت نامے کے خلاف ورزیاں جاری رکھے گا، ایران اس کے ساتھ نئی مذاکرات شروع نہیں کرے گا۔ انہوں نے اتوار کو بتایا کہ فی الحال تہران اور واشنگٹن کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، البتہ ثالثوں کے ذریعے پیغام رسانی جاری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بعض ثالث ممالک مذاکرات کی بحالی کے لیے کوشاں ہیں، لیکن امریکہ کو پہلے MOU کی خلاف ورزیاں ترک کر کے ان کا ازالہ کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے سپریم لیڈر آیت اللہ العظمہ امام خامنئی اور اعلیٰ فوجی کمانڈروں کے قتل کے ذریعے ایران کے خلاف جارحانہ جنگ شروع کی۔ تاہم 8 اپریل کو ایران کی مزاحمت اور آبنائے ہرمز پر گرفت کے باعث دشمن کو جنگ بندی پر مجبور ہونا پڑا۔ 17 جون کو دونوں فریقوں نے اسلام آباد MOU پر دستخط کیے، لیکن امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس پر ایرانی
افواج نے مغربی ایشیا میں امریکی اہداف کو تباہ کن حملوں کا نشانہ بنایا۔ عراق، چین اور عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز میں بحری آمد رفت کے لیے نئے انتظامات پر جاری مذاکرات کا بھی ذکر کیا، جو حتمی مراحل میں ہیں اور موجودہ راستوں کی جگہ نئے راستے متعارف کرائے جائیں گے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ اس کا مطلب آبنائے ہرمز کی بحالی نہیں، بلکہ اس کا دوبارہ کھلنا دیگر شرائط کی تکمیل پر منحصر ہے جو ثالثوں کے ذریعے امریکہ کو پہنچا دی گئی ہیں۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔